کہ ہم سیاسی قائدین سے بغض یا محبت نہ رکھیں، اپنے ان کی پالیسیوں کو اچھا یا برا کہیں. جی السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کا ہوسٹ مسعود احمد اور ہمارے ساتھ وہی خوبصورت شخصیت سر نوید قمر صاحب. السلام علیکم. نوید صاحب، عمومی رویوں کے حوالے سے ویڈیوز ہم لوگ بناتے ہیں، تو آج جو رویہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جس لیڈر کو، جس پولیٹیکل فگر کو میں فالو کرتا ہوں، میرے خیال میں وہ سب سے پرفیکٹ وہ ہے. جس کو آپ فالو کرتے ہیں، جو اس کا اوپوننٹ ہے، وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ بہت ہی غلط ہے. کیا خیال ہے یعنی آپ کہ کا؟ آپ کا جو سیاسی لیڈر ہے وہ تو بہت ہی اچھا ہے، اس سے اچھا کوئی اور ہے ہی نہیں. اور جو میرا سیاسی قائد ہے اس سے برا تو کوئی ہے ہی نہیں. ساری خامیاں اسی میں ہیں. یعنی کہ اس کا ہر کام غلط ہے، اس کا ہر کام غلط ہے. جو میرے والے اس کا ہر کام صحیح ہے. تو یہ ٹھیک ہے، آپ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ دعویٰ تو آپ تب کریں نا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دور حاضر کے انسانوں میں کچھ پرفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. میں تو ایسا نہیں سمجھتا. آپ نہیں سمجھتے، لیکن ہماری آدھی قوم سمجھتی ہے، کیونکہ آدھی قوم ایک پارٹی کی ہے، آدھی قوم دوسری پارٹی کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آدھی قوم یہ کہتی ہے کہ جو حقیقت ہے، جو دور حاضر کے جتنے بھی انسان ہیں وہ پرفیکٹ ہو نہیں سکتے. صرف انبیاء کرام ہی معصوم ہوتے ہیں. اولیاء کرام بہت اچھے ہوتے ہیں. اور اگر ہمارے سیاسی قائدین میں کوئی نبی تو ہو نہیں سکتا، تو ہم ان کو پرفیکٹ کیسے کہہ دیں؟ اگر کوئی ولی اللہ ہے بھی تو وہ جتنا مرضی اچھا ہو جائے، اس کا کوئی نہ کوئی کام ایسا ہوگا جس کو آپ پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے. یہ حقیقت ہمیں سمجھنی ہوگی. اور انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے یوں رکھی ہے کہ اس سے پلس اور مائنس دونوں ہیں. انسان خطا کا پتلا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ایررز ہو جاتے ہیں انسان سے. ٹھیک ہے، دیکھیں وہ ہم خطاؤں کو، غلطیوں کو 3 حصوں میں ہم وہ کہتے ہیں کہ ایک جی خطا ہے، بھول چوک ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی، اور ایک جو بہت بڑی غلطی ہے، گناہ سرزد ہو گیا. تو جو جان بوجھ کے کیا جاتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے، جو انتہائی درجے کی غلطی ہے، بلنڈر کیا کہتے ہیں انگلش میں، بلنڈر کر دیا. تو انگلش میں 3 لفظ، ایرر، مسٹیک اور بلنڈر. تو ایررز تو انسان سے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جتنا مرضی اچھا ہو. تو پہلے تو یہ انسان کی فطرت بھی سمجھنی ہوگی، اور یہ بات بھی سمجھنی ہوگی کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ سیاسی قائد ہی کیوں نہ ہو، پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. یہ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں گے تو پھر اگلے مرحلے پہ ہم آ سکیں گے کہ نہیں جی، ہمارے سیاسی لیڈر نے یہ جو پالیسی بنائی ہے یہ صحیح نہیں ہے. اس پہ ہم بات ابھی میں کروں گا 1 منٹ بعد. پہلے دوسرا پہلو دیکھ لیں کہ ان سیاسی قائدین سے جو ہماری وابستگی ہے اس کی کوئی اہمیت بھی ہے کہ نہیں. اگر ہم حب الوطنی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے جو ہے بغض رکھنا یا حب رکھنا، یہ سیکنڈری تھنگ آ جاتی ہے. اس کی تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. اگر آپ کو وطن سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر تو یہ دیکھیں کہ اس سیاسی قائد نے، چاہے وہ میں اسے فالو کرتا ہوں یا نہیں کرتے، چاہے وہ اس پارٹی سے اس کا تعلق ہے جس سے آپ کی وابستگی ہے، یا مخالف پارٹی سے، اس کی پالیسی کو آپ وطن کی محبت سے منسوب کر کے اس کو پرکھیں. جو اس کی پالیسیوں کو، اس کے ایکشنز کو پرکھنے کا جو پیمانہ ہے وہ وطن کی محبت ہونا چاہیے، کہ اس کی یہ بات میرے وطن کے حق میں جا رہی ہے، وطن کے لیے فائدہ مند جا رہی ہے، کہ وطن کو نقصان پہنچا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب ہمارا رویہ یہ ہے جی کہ اس کی تو ساری باتیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ میرا لیڈر ہے، تو ہماری آنکھوں میں پٹی ہم نے خود ہی باندھ دیتے ہیں اپنی آنکھوں پہ. اس کے ہر سفید اور سیاہ کو آمین کہتے چلی جاتی ہیں، اور اس سے آپ کی وطن سے محبت کا جو تقاضا ہے وہ تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے. اس کی ان غلط پالیسی کی وجہ سے ملک کو بے تحاشا نقصان
پہنچ چکا ہوتا ہے. تو اس میں نویس صاحب جو آپ جو ماڈل دے رہے ہیں کہ اپنے لیڈر میں جو خامی ہے وہ بندہ ایکسیپٹ کر لے اور دوسرے کے لیڈر میں جو اچھائی ہے اسے ایکسیپٹ کر لے. حکمت تدبر اور حب الوطنی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ہم مخالف سیاسی لیڈر چاہے جتنا مرضی برا ہے اگر اس نے اچھی کوئی پرپوزل دی ہے, کوئی اچھی پالیسی اناؤنس کی ہے تو اس کی ہم حمایت کریں. حمایت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی پارٹی میں چلے گئے ہیں یا آپ جو ہے اس کے جو ہے وہ ہو گئے ہیں گرویدہ ہو گئے ہیں. نہیں, آپ اس کی پالیسیوں کے گرویدہ ہوں یا اس کے اگینسٹ ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح میں تو یہ جو ہے نا چاہتا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم یہ اپنا عادت بنائیں کہ ہم سیاسی قائدین سے بغض یا محبت نہ رکھیں, اپنے ان کی پالیسیوں کو اچھا یا برا کہیں. کسی لیڈر کو اچھا یا برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی پالیسیوں کو کہیں کہ اس لیڈر کی یہ پالیسی اچھی تھی, اس لیڈر کی یہ پالیسی غلط تھی, چاہے وہ اپنی پارٹی کا ہے چاہے وہ دوسری پارٹی کا ہے. وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے. یعنی کہ ہم نے جو پیمانہ رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ جو بھی لیڈر, میرا لیڈر ہے یا کسی اور کا ہے, تو جو ملکی مفاد میں جس نے پازیٹیو کام کیے اس کی ان پالیسیز کو اپریشیٹ کریں. ایفیلیشن ظاہر ہے اس کے ساتھ ہے, آپ کیا آپ رکھیں, لیکن اگر دوسرا جو اپوننٹ ہے اگر اس نے ملکی مفاد میں اچھا کام کیا تو اس کو بھی اپریشیٹ کریں. اس میں نویس صاحب یہ اگر ہے تو ہماری بڑی معصومانہ سی خواہش, یہ اللہ کرے کہ یہ پوری ہو جائے, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا نویس صاحب؟ اس پہ بات کیا نا, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرا جو لیڈر ہے اس کو پتہ ہوگا کہ یہ جو میرے ووٹ بینک ہے, اگر میں نے ملک کے مفاد سے ہٹ کے کوئی کام کر لیا نا تو انہوں نے مجھے جو ہے نا آڑے ہاتھوں لینا ہے, وہ خود ہی نہیں کرے گا. اسی طرح جو اوپوننٹ ہے وہ بھی یہی ان کے اوپر پریشر, یعنی کہ ہم عوام ہیں, ہم لیڈر تو ہے نہیں, ہم عوام ہیں. ہم اگر اپنے اندر پازیٹیو چینج یہ لے آئیں کہ جو ملکی مفاد کی پالیسی ہے کسی نے بھی کیا اس کو اپریشیٹ کریں. ٹھیک ہے, اب ملکی مفاد میں جو چیز ہوگی اس کا عوام الناس کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ چیز یہ سوچ اگر ہمارے اندر آ جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ٹاک شوز تو کافی بند ہو جائیں گے کہ نہیں, کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں, ٹاک شوز تو چلتے رہیں گے. جو ہے وہ جو آپ کے موضوعات ہیں وہ تو کبھی ختم نہیں ہوتے, جو ایشوز ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. پالیسیز پہ بات ہوگی ٹاک شوز پہ کہ جو ہے کس کی پالیسی زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس پالیسی میں خامیاں کیا ہیں, تاکہ اگر بہت اچھی پالیسی اناؤنس ہوئی بھی ہے تو اس کو تنقیدی نقطہ نظر سے اس کا جائزہ لیا جائے اور اس کی خامیاں سامنے لائی جائیں, تاکہ جب قومی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں, سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو, کہیں بھی جب اس پہ بات ہو تو اس کو اور فائن ٹیون کیا جا سکے, ان خامیوں خرابیوں کو بھی دور کیا جا سکے جو سوشل میڈیا یا مین میڈیا پہ زیر بحث آئی ہیں. یہ ایک بہت آئیڈیل سچویشن ہوگی. بالکل. تو یہ نہیں کہ پالیسیز کو ڈسکس کریں, اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو کو ختم کرنے کی کوشش کریں, پازیٹیو کی دفعہ اپریشیٹ کریں, تاکہ جس نے پالیسی بنائی ہے اس کو اس کا ڈیو ریوارڈ جو ہے نا وہ ملے. بالکل. تو نویس صاحب اس موضوع کو اب یہیں پہ ختم کرتے ہیں, تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ کسی اچھے سے موضوع کے ساتھ. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.